بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور اس پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور میرے نبی آئے کیوں؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروانے کے لیے۔ وہ کفار مکہ، وہ مشرک ہے، اللہ ان کا شرک بیان کر رہا ہے کہ جب وہ پھنستے ہوئے لات عزا کو بھول جاتے، تکلیف کے اندر کم از کم اللہ کو پکار لیتے۔ ہائے افسوس، آج کے دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ یہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کا وعدہ۔ خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ان سے راضی ہو بھی جائے میں پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ معافیوں کی درخواست کرو گے اللہ نے اس درخواست کو قبول کرنا۔ مالک کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ سوچئے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مومن ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اس کے اللہ کو محبوب ہو، اور ہر وہ چیز مومن کو محبوب ہوتی ہے جو اسے اللہ عز و جل کے قریب کر دے۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی وہ آیت جو آپ نے سنی، مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے آباء، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوییں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے اموال، تمہارے مال، تمہاری تجارت جس کے کم ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ کوٹھیاں، وہ محلات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ امام الانبیاء وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو محبت میں مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور اس پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص اعمال کا اسباب تو نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوش ہو جا، جن سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اپنے حبیب کی یہ بات سننے کے بعد اسلام میں ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی۔ لوگوں تم گواہ رہو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اعمال تو ان کے برابر کے نہیں کر رکھے، لیکن مجھے امید ہے جہاں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، اللہ مجھے بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوے دار آپ کو دنیا پہ بہت نظر آئیں گے، لیکن آئیے ذرا سوچیں اس کا تقاضا کیا ہے، ہم کیسے پہچان سکیں کہ یہ بندہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے اور وہ محبت بول بول کے بتائے کہ جو احکام نبی نے دیے ہیں یہ محبت کرنے والا اس پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ محبت کرنے والا ان سے رک جاتا ہے، کیونکہ یہ شان امام
الانبیاء کی ہے، امام اعظم کی ہے، قائد اعظم کی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کائنات میں کسی کی شان نہیں ہے، نہ کسی امام کی، نہ شیخ کی، نہ مرشد کی، نہ پیر کی، نہ حضرت کی، نہ ولی کی، یہ شان امام الانبیاء کی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ یہ جب دین کی بات کہتے ہیں ان پر آسمان والے کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، یہ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی محبت اور آپ کی اتباع ایمان کی شرط ہے۔ قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، قیامت کی دیواروں تک آنے والوں کو سنا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اگر کائنات میں کوئی آدمی اللہ سے محبت کرنا چاہے، اللہ کی محبت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ لوگوں اہل حدیث کے ایک ادنا سے خادم ہونے کے ناطے اعلان کرنے دیجئے، اللہ کی محبت کا راستہ کوفے سے نہیں گزرتا، بغداد سے نہیں گزرتا، بریلی سے نہیں گزرتا۔ آئیے رب کے کلام کو سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ۔ تم محمدی بن جاؤ، عقیدہ محمدی، نماز محمدی، عمل محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، ایک ایک عمل میں محمدیت کا رنگ نظر آئے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ مالک کا قرآن، یہ آیات مجھے اور آپ کو بول بول کے ایک آواز سنا رہی ہے، ایک پیغام دے رہی ہے کہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو محمدیت کے رنگ میں رنگ لو۔ بعض لوگ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، بے اعتدالی کی اس راہ کو اپناتے ہیں کہ نبی کو وہ صفات دیتے ہیں جو صفات اللہ کی ہے۔ جیسے کہ ہدایت کے بخشش کے اندر احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا، میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب۔ اللہ مالک ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہو، لہذا آپ بھی میرے مالک ہی قرار پائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کسی کی بیوی سے اس کی ماں بہت محبت کرے، بڑا پیار رہے، وہ کہے جی محترمہ ماشاءاللہ میری امی آپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، آج کے بعد آپ کو بیگم نہیں کہوں گا، ماں کے نام سے ہی پکاروں گا۔ ارے بابلے، اگر اللہ اس نبی سے محبت کرتا ہے تو تیری محبت کا طریقہ یہ ہے جو رسول نے حکم دیا ہے اس پہ رک جاؤ، نبی کے قدموں سے آگے قدم کو نہ اٹھاؤ۔ اور اسی عمل سے مالک عز و جل کی کتاب ہمیں منع کرتی ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اے اہل کتاب، اللہ کے دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں بنا کر نہ کہو، جھوٹی باتیں، نہ حق غلو نہ کرو، اس میں اضافہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کا مقصد یاد رکھنا، بعثت کا مقصد یہ تھا کہ نبی کے آنے سے پہلے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، یہ پیشانیے خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے سامنے جھکتی تھی، اور میرے نبی آئے کیوں؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروانے کے لیے۔ یہ نبی کے آنے کا مقصد دنیا کو اہل توحید کے عقیدے کو پہچانا، دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ لیکن افسوس، آج جو توحید کا پیغام دیتے ہیں ان پر سٹیکر لگ جاتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ رسول کو نہیں مانتا۔ جس نے نبی کے آنے کے مقصد کو جانا، پہچانا، عمل کیا، اس کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ تو گستاخ رسول قرار پا گیا۔ اور جو اللہ کی صفات رسول اللہ کو دے، جو اس اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں محب رسول ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے کہ نبی کی مقصد کو، آپ کے آنے کے مقصد کو نہ پہچانا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا میری شان میں ایسا اضافہ نہ کرو جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اس کا رسول کہو۔
مسجدوں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں سننے والوں سنائیے ان کو میرے نبی کا پیغام پہنچائیے ان کو. آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, تم مجھے اللہ کا بندہ کہو, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا رسول کہو. صحیح بخاری میں ہے, دو معصوم ننھی بچیاں ترانہ گاتی ہیں اور الفاظ کہتی ہیں وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے تو وہ نبی ہیں, ہمارے درمیان وہ رسول ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں, جو عالم الغیب ہیں, جن کو پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا ہے. امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر برداشت نہ کر سکے, ان سے کہتے ہیں اما هذا فلا قولوه ما يعلم ما في غد الا اللہ. اے بچیوں یہ نہ کہو کہ ہمارے نبی کل کی باتوں کو جانتے ہیں, کل کی خبر غیب کی خبر ہے جو عرش والے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ نہ کہو میرے نبی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے, توحید کا پیغام لے کر آئے, توحید اس دنیا کے اندر متعارف کروانے کے لیے آئے. اور توحید تو یہ ہے کہ دکھ ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, غم ہو, ایک اللہ عز و جل کو پکارا جائے, ایک اللہ سے مانگا جائے, ایک اللہ سے سوال کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ مالک سنتا ہے, مالک عطا کرتا ہے, اور وہ خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بھی میرے بندے اے رسول تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے, میں ان سے قریب ہوں, میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, مجھے پکارنے والا پکارتا ہے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کی پکار کو پورا کرتا ہوں. تو لوگوں کو چاہیے مجھ پہ ایمان لے کر آئیں, میری اطاعت کریں, میری بات مانیں, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں, تاکہ وہ سیدھا راستہ پا جائیں. وہ اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک ہے, وہ عزیز ہے, وہ قادر ہے. اس کو پکاریے. تکلیف ہو تو یا اللہ مدد کہیے, دکھ ہو تو اللہ سے مانگیے, مصیبت ہو تو اللہ سے اس کا حل کا سوال کیجیے. اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے سوال کرنا, نبیوں کو پکارنا, ولیوں کو پکارنا, بزرگوں کو پکارنا, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے. دوسرے مقام پہ مالک فرماتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, کہہ دو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. یا علی مدد کہنے والوں, یا رسول اللہ مدد کی سینریے اپنے کمروں میں سجانے والوں, کاش قرآن کی یہ آیت تمہارے پردہ سماج سے ٹکرا کر تمہارے دل کے نہال خانے میں اتر جائے. مالک کا کلام, اللہ کا فرمان غور سے سنیے اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچائیے. قل, اے نبی کہہ دو انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہوں. یہ پکارنا عبادت ہے, اور اس عبادت میں میں غیر کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے نبی ان کو بتا دیجئے, ان کو سنا دیجئے, ان سے کہہ دیجئے, قل اعلان کر دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ نفع نقصان کا اختیار, یہ عطا کرنے کا اختیار وہ داتا, مشکل کشا, حاجت روا, بگڑیے بنانے والا, فریادیں سننے والا, جس کو جو مرضی زبان میں پکار لے. ارے زبان کام نہیں کرتی, وہ اپنے دل میں پکار لے, دلوں کی باتوں کو سننے والا اللہ, اس اللہ کو پکاریے. وادعوہ مخلصین لہ الدین, اس اللہ کو پکاریے خالص, عبادت خالص اللہ کی, دین خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کو پکارو, گڑ گڑاؤ بھی اللہ کے سامنے, چپکے چپکے دعائیں بھی کرو تو اللہ کے لیے, اللہ سے. کیوں؟ اب یہ ساری آیات آپ نے سنی, یہ آیات ہمیں کیا درس دیتی ہیں کہ مخلوق کی ہر تکلیف کا علم کس کو ہے؟ مخلوق کی ہر تکلیف کا علم اللہ کو ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے, وہ اللہ ہے, مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے, رحمان اور رحیم ہے, ان کی ماؤں سے بڑھ کر ان پہ زیادہ مہربان ہے. مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر اللہ قادر ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کو کسی زبان میں پکار لو. مثال کے طور پہ اگر مان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا ہے, یہ قبروں والے, یہ ڈھیریوں والے, یہ درگاہوں والے سنتے بھی ہیں, عطا بھی کرتے ہیں, تو آپ کے پاکستان کے لاہور کے بابا علی حجویری کے دربار پر جو آتا ہے وہ کہتا ہے جھولی بھر کے جاتا, آیا ہوں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جاؤں گا, کچھ نہیں ملے گا تو کسی کی جوتی اٹھا کر ہی جاؤں گا, آیا ہوں خالی نہیں جاؤں گا. اب یہ پیر صاحب پنجابی ہیں, مانگنے کے لیے پشاور سے ایک پٹھان آ جاتا ہے, اب وہ پشتو میں مانگ رہا ہے اور بابے کو پشتو
بابا جی کو پشتو نہیں آتی؟ ارے کوئی کیرلے والا آ کر سرائی کی بابے کے پاس، شاہ شمس تبریز کے پاس رونے لگ جائے، شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، یہ دلوں کے راز جاننے والا پیر لال شہباز قلندر، اس کی درگاہ پہ آ کر اگر کوئی گنگا پکارنا شروع کر دے، وہ بابا اس کی کیسے سنے گا، کیسے سمجھے گا؟ وہ ایک اللہ ہے جس کو جس چاہے زبان میں بلا لو، وہ اللہ ہے، زبان پہ الفاظ نہ لے کر آؤ، دل کے اندر ہی پکارو، دل کے اندر ہی دعائیں آئیں، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جب وہ سب صفتیں اللہ کی ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ محبت رسول کی آڑ میں شرک کا دھندا چلانے والوں، پھر کیسے یا رسول اللہ مدد کے نعرے، یا علی مدد کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے، وہ بدر میں آئے تو اللہ کرتا ہے، وہ احد میں آئے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ یونس پر مچھلی کے پیٹ میں آئے تو اللہ مشکل کشا کی طرف سے آتی ہے، مدد جب بھی آتی ہے عرش والے کی طرف سے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، جن کو تم پکارتے ہو حق باؤ تک باؤ، یار یاریا پار لائی، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، جن کو تم پکارتے ہو مالک کہتا ہے وہ اپنی جان کی، اپنے آپ کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا شرک مالک یوں بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، لات و عزیٰ کے پجاری جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، کشتی بھور میں پھنس جاتی، کیا کرتے؟ لات کو نہ پکارتے، عزیٰ کو نہ پکارتے۔ اکرمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری کشتی پھنسی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب کو پکار کر دیکھ لیا، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، تو پھر ہم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب محمد، کہا آقا ادھر تیرے رب کا نام لیا، ادھر مالک نے بھنور سے کشتی کو نکال کے کنارے پہ لگا دیا۔ وہ کفار مکہ ہے، پھنس جائیں، تکلیف میں آئے، مصیبت میں آئے تو وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا۔ انڈیا پاکستان والوں، تکلیف میں ہماری کشتیاں پار کون لگاتا ہے؟ آپ نے ایک بڑا سارا پوسٹر انڈیا پاکستان میں دیکھا ہوگا، دریا میں سے کشتی باہر نکل رہی ہے، ایک بی بی ہاتھ اٹھا رہی ہے، ایک ساوے چولے والا بیٹھا ہوا ہے، کہتا یہ کیا جی؟ کہنا تسی نہیں مرنا، اے ڈوب گئی سی، پھر 11ویں دیتی سی، پھر بابے نے پار لائی سی۔ آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے، 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے، پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب پہ دستگیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ تو اسی لیے کشتی چلنے لگی تو ایک میراثی بیٹھا ہوا تھا بیچ میں، ملاح نے چلتے ہوئے کہا یاری واڑیا پار لگائیں، میراثی نے چھلانگ ماری، نیچے اتر گیا۔ اس نے کہا بھائی کشتی چلنے لگی تو کیوں اتر گیا؟ کہا آپ کے غوث پاک جو ہے نا وہ 12 سال بعد آئیں گے، مجھے صبح عدالت میں پیشی پہ جانا ہے، میں دوسری ٹرین سے آؤں گا، جاؤ۔ وہ کفار مکہ، وہ مشرک ہے، اللہ ان کا شرک بیان کر رہا ہے کہ جب وہ پھنستے ہوئے لات و عزیٰ کو بھول جاتے، تکلیف کے اندر کم از کم اللہ کو پکار لیتے۔ ہائے افسوس، آج کے دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا، یہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کا وعدہ اس کے وقت بھی کہتا ہے۔ احمد رضا خبریلوی لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی جا رہے تھے دریا کے اوپر، جی ٹی روڈ کی طرح چل رہے تھے، پیچھے سے ایک مرید آیا، کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے، آپ تو بغیر کشتی جا رہے ہو، کہا تو کہو یا جنید یا جنید، اس نے یا جنید کہا، دریا نے راستہ دے دیا۔ جب سینٹر میں پہنچے تو کان لگا کے سنا کہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو آواز آئی، پیر صاحب کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ احمد رضا کہتے ہیں کہ اس کے دل میں شیطان لعین نے یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو اللہ کو پکاریں اور میں حضرت کو پکاروں، کیوں نہ میں بھی ڈائریکٹ اللہ کو ہی پکاروں۔ اس نے کہا یا اللہ اور گیا اندر، یا اللہ اور غوطہ کھا گیا۔ اس نے کہا حضرت میرا تو بیڑا گل ہویا جی۔ کہنا تجھے کس نے کہا تھا اللہ کو پکار؟ تو کہہ یا جنید، اس کی زبان سے نکلا یا جنید، پانی نے پھر اس کو راستہ دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کفار مکہ تھے جو تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر اللہ کو پکار لیتے تھے۔ افسوس
آج کلمہ گو، آج اسلام کا نام لینے والا وہ تکلیف اور مصیبت میں بھی یا علی مشکل کشا کی آوازیں لگاتا ہے یا رسول اللہ مدد کی آوازیں لگاتا ہے، حالانکہ یہ پکار عبادت ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے الدعاء هو العبادہ، کہ پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب مشرکین اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے تھے بلکہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا شیخ، یا بہاء الحق کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ وہ ہمارے شرکا ہیں جن کو ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے، تحقیق کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ جو غیر اللہ کو پکارے وہ شرک اکبر کر کے اس امت سے نکل جاتا ہے، اس کے شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا عذاب کا باعث ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو عذاب دیے جانے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے، جیسے قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو سننے کے قابل نہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، اور تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بابا میرے پاس شریعت آئی ہے، اللہ کے علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، آؤ وہی کے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بابا شیطان کی پوجا نہ کرو، غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی پوجا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت اللہ کا راستہ ہے اور غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت یہ شیطان کا راستہ ہے۔ بابا شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنا بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ قرآن بتاتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، اللہ کے لیے پکار سچی ہے، اللہ کو پکارنا سچی بات ہے، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ قیامت تک ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا پکارنا ایسے ہے جیسے پیاسا پانی کو پکارے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ پیاسے کی پکار سے پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کو پکارنا فائدہ مند ہے، اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی والا پیاسا پانی کو پکارنا شروع کر دے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ان کو پکارے اللہ کے علاوہ، جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتے اور اس کے پکارنے سے وہ غافل ہے۔ یا علی مدد کا نعرہ پڑتا ہے، علی اس نعرے سے غافل ہے۔ اغثنی یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، رسول اس صدا سے غافل ہے، یہ ان کا پکار رہے ہیں اور وہ ان پکاروں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ پکارے جانے والے، یہ پکارنے والے، یہ آواز لگانے والے جب سارے اکٹھے ہوں گے وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو پھر اللہ کے پیارے ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے۔ یہ ان کو پکارتے تھے اور اللہ یہاں بھی پکارنے کو عبادت کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن اس عبادت کا انکار کر دیں گے۔ آئیے یہ قرآن حکیم کی آپ نے آیات سنی، اپنے دل میں رکھیے اور آئیے
محبت مصطفیٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چولے کے نیچے شرک کا دھندا کرنے والوں کے دلائل سنیں۔ احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ صفحہ 300 پر لکھتے ہیں اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، انہیں پکارنا، ان کے ساتھ توسل کرنا جائز مشروع عمل ہے اور مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اولیاء کو پکارو، بزرگوں کو پکارو، انبیاء کو پکارو، ان سے سوال کرو، ان کے سامنے حاجات پیش کرو، یہ شریعت میں جائز ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بھی سامنے رکھیے اور محبت رسول کے چولے کے نیچے شرک کا کاروبار کرنے والوں کے ان گمراہ کن عقائد کو سامنے رکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اور یہ شرک کا دھندا چلانے والے کیا کہتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث کہا، ایک مرتبہ میرے جی میں آیا کہ میں ہن سٹیشن چینج کر لواں، غوث بڑا تھک گیا ہونا میں کسی ہور نوں سد لواں، ایک مرتبہ جی میں آیا بابا غوث کو چھوڑ کے میں محبوب الہی پیر سے مدد مانگوں، میں نے چاہا میری زبان سے محبوب الہی اغثنی کا نعرہ نکلے لیکن میری زبان سے پھر یا غوث اعظم کا ہی نام نکلا۔ بڑا پکا مرید ہے، زبان بھی ان کی پیر صاحب کے اندر ہے، چاہا پیر صاحب کا نام نہ نکلے اس کو ریسٹ دے لوں کسی اور سے مانگ لوں لیکن زبان سے نام نہ نکلا۔ احمد رضا خان بریلوی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں جو شخص کسی نبی یا رسول یا کسی ولی سے وابستہ ہو تو اس کے پکارنے پر وہ ولی، وہ نبی، وہ رسول حاضر ہوگا اور اس کی مشکلات میں دستگیری کرے گا۔ اگر یہ ایمان ہے، اگر یہ توحید ہے تو بتائیے علی نے رسول کو کیوں نہ پکارا، عائشہ نے اپنے آقا کو کیوں نہ پکارا، حسین کریمین نے نانا نانا کی صدائیں کیوں نہ بلند کی، کیوں مسلم بن عقیل کو بھیجا جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ، وہیں سے کہتے نانا تیرا دین بچانے کے لیے چلا ہوں اور حسین سے پہلے رسول کربلا میں پہنچ جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب الامن والعلا میں فرماتے ہیں جب تمہیں پریشانی کا سامنا ہو تو قبر والوں سے مانگو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن سے مانگ رہے ہو تم نے اس کو نہلایا، دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، زمین میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی، سارا کچھ تم نے کیا اور یہ مجبور ہو کے پڑا رہا اور کرواتا رہا، اب یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، ہمیں اٹھایا کب جائے گا؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں جب بھی پکارو ان قبر والوں کو پکارو، یہ تمہاری مشکلیں دور کریں گے۔ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں ہر چیز، ہر نعمت، ہر مراد، ہر دولت دنیا میں، دین میں، آخرت میں روز اول سے لے کر آج سے لے کے ابد تک جسے ملی ہے یا ملتی ہے وہ حضور اقدس کے دستے مبارک سے ملی ہے اور ملتی ہے، اللہ کے نبی ہی سارا کچھ بانٹتے ہیں، قیامت تک جس کو جو رزق ملے گا، اولاد ملے گی، شفا ملے گی، وہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے نیچے اللہ کے نبی کی بعثت کے مقصد کو فوت کر دیا گیا۔ مفتی احمد یار خان گجراتی اپنی کتاب جاء الحق صفحہ 196 پر لکھتے ہیں انبیاء وہ حضرات ہیں جن کو رب نے علوم و معارف اس قدر عطا کیے ہیں جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت، ان کی روح میں تصرف، ان کی حالت کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور ان پر اس قدر قوت اور قدرت حاصل کرتے ہیں جس سے خالق کے ظاہر پہ تصرف کر سکتے ہیں، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے دین دے دے، جس کو چاہے جو مرضی عطا کر دے۔ اگر نبی میں یہ اختیار تھا تو بتائیے ابو طالب کے سرحانے بیٹھ کر آقا اپنے چچا کی منتیں کیوں کرتے رہے، کیوں کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا ایک بار تو میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں عرش والے سے کہوں گا ابو بکر نے یہ کہا جنت میں گیا، عمر نے کہا جنت میں گیا، عثمان نے کہا جنت میں گیا، میرے چچا نے ایک مرتبہ میرے کان میں کہا تھا لیکن چچا نے کہا اموت علی دین عبد المطلب، بابا کے دین کو نہیں چھوڑتا، لوگ کیا کہیں گے اخترت النار علی العار، میں آگ برداشت کر لیتا ہوں، ناک نہیں کٹوا سکتا۔ مفتی گجراتی صاحب اگر نبی کو یہ اختیار تھا
جس کا دل بدل کے ہدایت اور نور سے بھر دے، تو اپنے چچا کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن حکیم کی جتنی آیات ہم نے سنی، ان کی روشنی میں یہ نظریات صریحاً شرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وہ دین جو صحابہ نے نبی سے سیکھا اور سیکھ کر اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس دین کے اندر یہ نظریات نہیں ہیں۔ نبی کے دور میں یہ نظریات نہ تھے، صحابہ کے دور میں یہ نظریات نہ تھے، تابعین کے دور میں یہ نظریات نہ تھے۔ محبت رسول کی آڑ میں شرک کا دھندا چلانے والوں کے دلائل سنیے، جو بطور شبہات عوام الناس کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آئیے ان کا پہلا شبہ کیا ہے ہم سنتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث سے پھر اس کا جواب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دلیل دینے سے پہلے کہیں گے دلیل اسی دین لگے لیکن تسی ہو بھابی مننا نہیں، دلیل دین لگے ہیں لیکن تسی مننا بھابی جو ہوئے۔ آئیے دلیل سنیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، بے جان لاشیں ہیں، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے۔ اس آیت میں یدعون کا ترجمہ پکارنا سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ یدعون کا ترجمہ پکار نہیں بلکہ عبادت ہے، یہاں پکارنا جائز ہے، اس سے مراد پکار نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ یدعون کا ترجمہ پکارنا ہی ہے، اور دلیل میں اپنے گھر سے نہیں دیتا، احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے کو اٹھائیے، سورۃ المؤمن آیت نمبر 66، وہاں پر یدعون کا ترجمہ وہ پکارنا ہی کرتے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت سنیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم اللہ کو پکارو۔ وقال ربکم ادعونی، ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ تم اللہ کو پکارو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکارے سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری پکار سے تکبر کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے پہلے پکار استعمال کیا اور پھر اگلے حصے کے اندر اس پکار کو اپنی عبادت کہا کہ جو تکبر کرتے ہوئے، بڑائی کرتے ہوئے، خود سری کرتے ہوئے عبادت سے تکبر کرتا ہے ان قریب ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوگا۔ قرآن کی آیت دو ٹوک فیصلہ دے رہی ہے کہ پکار عبادت ہے جو خالص حق اللہ عز و جل کا ہے۔ یہ آیت کتنی واضح ہے، پہلے اللہ سے دعا کا ذکر اور پھر دعا کو اللہ نے عبادت کہا۔ ترمذی میں ہے کہ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ آیت قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حدیث رسول نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ ما فوق الاسباب، اسباب کے علاوہ، اختیار کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ کر پکارنا اس کی عبادت ہے۔ آئیے اہل شرک کی قبر پرستوں کی دوسری دلیل پہ غور کریں۔ کہتے ہیں انبیاء کرام، اولیاء من دون اللہ میں داخل نہیں ہیں بلکہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، کہ من دون اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا غیر ہو۔ من دون اللہ کون ہے؟ جو اللہ کا غیر ہو۔ تو اولیاء پلا اللہ کا غیر ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، وہ آپ بھی کتنے گستاخ ہیں، نبی کو اللہ کا غیر کہہ رہے ہیں، اولیاء کو اللہ کا غیر کہہ رہے ہیں۔ ایک کہنے والا اور کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ ہمارے نبی نہ خدا، علی نہ خدا ہے، نہ خدا سے جدا ہے، اور وچے کو چموچے۔ یہ اولیاء اللہ کے غیر نہیں ہو سکتے، اللہ کے غیر تو بت ہیں۔ من دون اللہ سے مراد مشرکین کے بت ہیں، اولیاء اللہ نہیں۔ آئیے سنیے، جواب سنیے۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بت یوں ہی گھڑی ہوئی مورتیاں نہیں تھی بلکہ قوم کے وہ صالحین جن کی محبت اس قوم کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، وہ ان کی شکل اختیار کرتے تھے۔ قوم نوح نے دعوت توحید سن کر جواب میں کیا کہا تھا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ اے قوم، نوح علیہ السلام کی بات سن کر ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ چھوڑو ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان کو بالکل نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے پنجتن پاک کے پجاری ہو، یہ نوی کھیڑ نہیں، پرانا سلسلہ ہے۔
تم بھی پنجتن پاک کو پوجتے ہو، وہاں بھی پنجتن پاک کو پوجا جا رہا ہے، وہ ود سوا یوس یعوق تھے، اور ہمارے پنجتن پاک کون سے ہیں؟ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، جو مصیبت آئے پنجتن پاک پار لگا دیں گے۔ وہ قوم بھی مشرکین کی پنجتن پاک کو پوجتی تھی، اور آج بھی اہل شرک پنجتن پاک کو پوجتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی قوم کو کہ ان کی مورتیاں بناؤ تاکہ تمہیں یاد رہے یہ کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مورتیاں بنانے والی قوم ختم ہو گئی، اگلی نسل نے ان اولیاء اللہ کے بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مشرکین ان صالحین کی مورتیوں کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی والدہ مریم کو من دون اللہ میں شامل کیا۔ ذرا سوچئے اور سنیے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اولیاء اللہ کے پیارے اللہ کے اپنے ہیں، یہ من دون اللہ نہیں ہے، بلکہ من دون اللہ سے مراد تو پتھر کے بت ہیں۔ آئیے قرآن کی آیات پہ غور کیجئے، یہاں اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو من دون اللہ قرار دے رہا ہے۔ جب اللہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑ لینا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے؟ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کر لی جائے، وہ عیسیٰ ہو، مریم ہو، رسول اللہ ہو، علی ولی ہو، پیر باپے ہو، وہ سب من دون اللہ میں آتے ہیں، وہ سب اللہ کا غیر قرار پاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن حکیم کے غور کیجئے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان ظالموں نے اپنے ولیوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ یہ اللہ نے اولیاء کو بھی من دون اللہ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی من دون اللہ قرار دیا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ اہل شرک کی تیسری دلیل کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ من دون اللہ اصولی طور پر وہ ہوتے ہیں جو سراسر باطل ہو، کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اس کے سوا جس سے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ تو اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد مورتیاں ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اولیاء اور انبیاء باطل ہو سکتے ہیں؟ اس دلیل کو سامنے رکھیے اور پھر سنیے، اس آیت میں بطلان جس چیز کا ہو رہا ہے، انکار جس چیز کا ہو رہا ہے، وہ صفت الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بات مالک نے کچھ ایسے بھی بیان کی، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو لائق نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اسے لائق ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ یہاں بات واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ نبیوں کے بندے بننا، نبیوں کو رب بنانا باطل ہے، نبیوں کو پکارنا باطل ہے، نبیوں کو رب بنانا باطل ہے، نبیوں کو معبود بنانا باطل ہے۔ اغثنی یا رسول اللہ کا نعرہ باطل ہے، نہ کہ نعوذ باللہ نبی باطل ہے، علی باطل ہے، ولی باطل ہے۔ نبی علی ولی باطل نہیں، ان کو اللہ کی صفت دے کے ان کی عبادت کرنا باطل ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ انبیاء اور اولیاء کو باطل کہے۔ یہاں جس چیز کو اللہ باطل کہہ رہا ہے اس سے مراد ان کی عبادت کی جانا ہے۔ قبر پرستوں کی ایک اور دلیل اپنے سامنے رکھیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑی شان عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے، وہ پرندہ بن جاتا، اندھے کو شفا دے دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے سے یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، آپ کے لعاب دہن سے علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس لیے رسولوں کو پکارا جا سکتا ہے، ولیوں کو پکارا جا سکتا ہے، نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے۔ آئیے جواب سنیے، یہ سب باتیں جو اس سوال میں ذکر کی
کی گئی یہ انبیاء کے معجزات ہیں، اور معجزات قانون نہیں بنا کرتے، معجزہ قانون نہیں، حتیٰ کہ معجزہ دکھانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، رسولوں کے اختیار میں نہیں، یہ تو صرف رسولوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ مالک کے کلام کو سنیے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبے چوڑے معجزات کا سوال کیا، آپ کے لیے باغات ہوں، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ، آپ کے باغات میں نہریں چلتی ہوں، تو مالک نے اپنے رسول سے کیا جواب دلوایا؟ قل سبحان ربی، اے نبی کہہ دو میرا اللہ پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو انسان پیغام لانے والا ایک انسان ہوں، یہ جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ اللہ کے اختیار میں تو ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو معجزہ کبھی قانون نہیں بن سکتا، مگر نہ سوچئے کیا آج کسی کماری بچی کی گود میں، کماری لڑکی کی گود میں بیٹا آ جائے، بچہ آ جائے، بچہ پیدا ہونے کی شکل میں، وہ کہہ سکتی ہے جیسے مریم کو بچہ ملا تھا مجھے بھی ویسے ملا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بطور معجزہ تھی، قانون نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے مردوں سے مدد طلب کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ امام الانبیاء سے اعلان کروایا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سوائے جتنا اللہ چاہے۔ سوچئے جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور غیروں کے لیے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو امداد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو تعلیم دے رہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب۔ پانچویں دلیل قبر پرستوں کی سنتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا غضب ہو گیا، وابی بڑے گستاخ نے، انہوں نے ایک عام آدمی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ایک مقام پہ ہی اکٹھا کر دیا۔ اگر میں مدد نہیں کر سکتا تو نبی تو کر سکتے ہیں، وہ تو بڑے عام بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ یہ اہل توحید پر اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اہل توحید ایک عام آدمی کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ ان کو صرف بڑے بھائی والا مقام دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر، اہل الحدیث پر ایک جھوٹ ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو مقام کتنا دیتے ہیں، ہمارے نبی نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کو تولا گیا، ایک پلڑے میں ایک بندہ، ایک پلڑے میں دو بندے مقابلہ نبی سے، ایک پلڑے میں 10 بندے مقابلہ نبی سے۔ فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ امام الانبیاء کو۔ امام الانبیاء کو تولتا ہے، مقابلہ 10 سے کرتا ہے، اور سن ایک پلڑے میں ساری کائنات کو ڈال دے اور ایک پلڑے میں امام الکائنات کو ڈال دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کہنے دو، ایک پلڑے میں امام الانبیاء ہے، ایک پلڑے میں ساری کائنات ہیں، اس ساری کائنات والے پلڑے میں لسوڑی شاہ ہے یا نہیں؟ پھسوڑی شاہ ہے یا نہیں؟ ارے بغداد کی کابینہ ہے یا نہیں؟ رائیوڈ والے ہیں یا نہیں؟ دیوبند اور بریلی والے ہیں؟ ارے اس ایک پلڑے میں امام بھی آگے، ولی بھی آگے، پیر بھی آگے، اجمیری اور اجمیری بھی آگے، اور ایک پلڑے میں اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ آگے۔ اب آؤ فیصلہ کرتے ہیں، تم نبی کو بڑا مانتے ہو یا ہم نبی کو بڑا مانتے ہیں؟ ہم نے محمد پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی قسم ان نظروں میں کسی اور کی صورت سجتی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہماری نماز محمدی، ہمارا نکاح محمدی، ہم حلالہ کرنے کروانے والے نہیں، ہماری طلاق محمدی، ہمارا ایک ایک عمل وہ دلیل کوفہ اور بغداد کی گلیوں سے نہیں لاتا، وہ دلیل محمد الرسول اللہ کی حدیث سے لاتا۔ ہم نبی کو عام مقام نہیں دیتے، عام آدمی کے اس جملے سے یہ عام مسلمانوں کو شکار کرتے۔ وہ ابھی بڑے گستاخ نے نبی نو شان نہیں دیتے۔ ارے جو شان اہل حدیثوں نے محمد کریم کی مانی ہے، رب محمد کی قسم دھرتی پہ کسی اور نے مانی نہیں ہے۔
تم نبی کی حدیث آنے کے بعد کہتے ہو حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے بابا جی نے مور نہیں لگائی، اور ہم کہتے ہیں ایک طرف حدیث محمد ہو اور ایک طرف کائنات ہو، کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی حدیث سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان رکھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی یہ شان تو ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے نبی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے نہیں لگائے جا سکتے، یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ نبی کو کائنات میں تصرف کرنے کی اجازت ہے، جو چاہے کریں، جو چاہے جس کو عطا کریں۔ خدا دا پھڑیا سننا، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ کفر کا شعر ہے، یہ کہنے والا کافر ہے۔ ارے جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کے بارے میں امام الانبیاء کے کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ دیا تو آسمان والا قرآن اتار دیتا ہے لیس لک من الامر شیء، اختیار تیرا نہیں ہے، اختیار عرش والے اللہ کا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ اے نبی یہ تیرے سامنے آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تو ان سے راضی ہو جائے، اور سنو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ فاسق لوگوں سے پھر بھی راضی۔ خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان سے راضی ہو بھی جائے میں پھر بھی ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ معافیوں کی درخواست کرو گے اللہ نے اس درخواست کو قبول کرنا۔ مالک کہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اب سوچئے، سوچو، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، کیوں ٹیلی ویژن کا بٹن آن ہو مشرق اویس قادری ناچتا ہوا آتا ہے، پکارو یا رسول اللہ۔ ارے سنو یہاں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اے نبی ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی درخواستیں دے گا، معافیوں کے سوال کرے گا، رب نے انہیں معاف نہیں کرنا کیونکہ مختار کل کون ہے؟ اللہ، مدد کرنے والا اللہ۔ جب رسول کی دعا اور درخواست تک اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ حال ہے تو پھر اور کون ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہو؟ یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کا قہر ٹال نہیں سکتا۔ ارے یہ تو نبی ہے، بہت اونچی شان والے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں سید محمد یمنی کا ایک چھوٹا سا ننگا بچہ مادر زاد ولی جمدی ولی، وہ جمدہ ولی باہر آیا، اپنے باپ کے کاتب سے کہا لکھ فلان فی الجنہ فلان فی الجنہ فلان فی الجنہ، لسٹیں تیار ہونے لگی جنتیوں کی، انہیں لکھنا شروع کرتا۔ اس نے کہا اچھا چل ایک کھیڑ موگی اگلی کھیڑ شروع کر، فلان فی النار، اب فلاں جہنمی ہے، اب جہنم کا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے نہ لکھا، اس نے پھر کہا لکھ، اس نے نہیں لکھا، اس نے پھر کہا لکھ، جو تیسری باری پیر کی بات نہ مانی اس نے کہا انت فی النار، کوئی اور جاوے نہ جاوے تو پکا جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتا بابا میں رول گیا، اٹھا بھاگا، بڑے پیر صاحب کے پاؤں چھوئے، حضرت مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے چھوٹے یہ ننگے مادر زاد ولی نے باہر آ کر جنتیوں کی لسٹ بنائی۔ میں نے کہا اچھی ہے میں نے بنا دی۔ جب اس نے جہنمیوں کی بنانی شروع کی میں ڈر گیا کہ ہمیں کوئی غریب ماریا نہ جاوے، تو میں نے نہیں لکھا، اس نے مجھے ہی کہہ دیا انت فی النار۔ تو اس کے باپ نے کہا اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو ہم بدل نہیں سکتے، وہی ہوگا جو اس ننگے مادر زاد نے کہا ہے، تیری مرضی ہے، ایتھے سڑلا یا اوتھے سڑلا، یہاں کی آگ برداشت کر یا وہاں کی آگ برداشت کر، تجھ پہ چھوڑا ہے۔ کہتا نا جی او ڈاڈی ہے مینوں ایتھے ہی ساڑ لو۔ آگ جلائی اور اس نے چھلانگ ماری اور مر گیا۔ اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، آسمان والا وہی اتار دیتا ہے جس کو رب نے حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ جب تغی مروات ہے ازواج، بیویوں کو راضی کر رہا ہے عرش والا۔ یہ کون ہے جس کی بات ٹالی نہ جا سکے؟ وہ ایک اللہ ہے جو فیصلہ فرما دے۔ رب کے فیصلے آخری فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں تم نے کہا ماننا ہے،
کہتے ہیں پیر اولاد نہیں دے سکتے، پیر یہ نہیں کر سکتے، پیر بچے نہیں دے سکتے۔ سنو، جبرائیل علیہ السلام آئے مریم کے پاس علیہ السلام اور کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینا چاہتا ہوں۔ جب جبرائیل لڑکا دے سکتے ہیں تو پیر غوث پاک لڑکا کیوں نہیں دے سکتے؟ جب جبرائیل لڑکا دے سکتے ہیں ڈولے والی سرکار کیوں نہیں دے سکتی؟ جب بابا جی پیر جبرائیل علیہ السلام بچہ دے سکتے ہیں، بلے شاہ کی دربار سے کیوں نہیں مل سکتا؟ انبیاء جب یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کر سکتے ہیں تو ہمارے اولیاء تو ان سے اعلیٰ ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے جواب سنیے، اس آیت میں عیسیٰ بن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا معجزے کا ذکر ہے، اور یہ پوری تاریخ انسانی میں اکیلا واقعہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ کا وہ بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کر اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جبرائیل بیٹے دیتا ہے سخت گمراہی ہے۔ کیا کوئی آج کماری یہ دعا کر سکتی ہے؟ آج کوئی کماری غیر شادی شدہ یہ دعا کر سکتی ہے اے جبرائیل مجھے بیٹا دے؟ سب جانتے ہیں ملک الموت روح کا فرشتہ آ کر قبض کرتا ہے۔ کیا ائمہ اہل سنت نے ملک الموت کو پکارنے کی تعلیم دی ہے کہ جناب ٹھہر جاؤ، ہمیں ابھی اس سے بڑی ضروری کام ہے، اس نے وصیت لکھنی ہے، ٹھہر کیا جانا؟ کیا کبھی اس فرشتے کو پکارا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام روح الامین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں لے کے اترتے ہیں، برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ اور عائشہ پوچھ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کہوں؟ آپ تعلیم دیتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور پتہ ہے رحمتیں لے کر کون آیا؟ جبرائیل۔ رحمتیں کون لے کر آیا؟ اللہ کے فرشتے۔ تو کیا نبی نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی یا ائمہ اہل سنت میں کسی نے یہ دعا سکھائی کہ وہ فرشتوں کو پکارنا شروع کر دے اے روح امین تم رحمتیں برکتیں لے کر آئے ہو ہمیں بھی دے دو؟ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ تم بار بار کیوں نہیں آتے؟ زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل کر دی وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی حکم کے بغیر نازل۔ ارے وہ فرشتے جس کو تم سمجھتے ہو یہ بیٹے دیتا ہے وہ تو اس دھرتی پہ اللہ کے حکم کے بغیر نازل بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچئے جو مخلوق اپنی مرضی سے اس زمین پہ آ نہیں سکتی وہ کسی کو بیٹا کیسے دے سکتی ہے؟ قبر پرستوں کی 7ویں دلیل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کچھ مانگ، انہوں نے عرض کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ نے کہا کچھ اور، کہا نہیں بس یہی آخری سوال ہے۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں تبھی تو ربیعہ سے کہا جو مانگنا ہے مانگ، مختار کل ہے نبی سے جو مانگو گے عطا ہو جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا سارا معاملہ نبی کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس پہ کچھ کہنے سے پہلے اس ظلم کے جملے پہ غور کرو، اگر سب کچھ نبی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے روک لے تو بتائیے پھر ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، یہ قصور نعوذ باللہ کس کا ہوا؟ اختیار تو نبی کا تھا نا، چاہتے تو ابو طالب کو ہدایت دیتے، اس کو کلمہ پڑھا لیتے، مسلمان کر لیتے، اس سال کا نام غم کا سال قرار پایا، لیکن نبی نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی۔ اور قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تیرے اختیار میں رہی، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اس حدیث کے آخری حصے پہ غور کیجئے فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اے مجھ سے یہ سوال کرنے والے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، پھر میں بھی تجھے کہتا ہوں کثرت سے نفل پڑھا کر، کثرت سے نوافل پڑھا کر، نوافل پڑھ پڑھ کے اس اپنے مقصد کے حصول میں میری مدد کر۔ سوچئے اگر جنت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو سیدنا ربیعہ سے یہ کیوں کہتے کہ نفل پڑھا کر، کہ اگر تو نے مانگا اور میں نے دے دیا۔ اہل شرک کی 8ویں دلیل احمد سعید قاسمی اپنی کتاب توحید اور شرک کے صفحہ 17 پر لکھتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کے معبودوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو الوہیت دے دی، اب اللہ کوئی کام نہ کرے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے مشرکین کافر قرار پائے، مشرکین مکہ مشرک قرار پائے۔ آئیے اس کا جواب سنیے، مشرکین مکہ اللہ کو الہ حقیقی مانتے تھے، سمجھتے تھے اور اصل اختیارات اللہ ہی کے پاس جانتے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ ضرور کہیں گے مختار کل ساری کائنات کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہیں گے یہ اللہ عز و جل ہے۔ معلوم ہوا مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی طاقت کو عطائی سمجھتے تھے۔ آج کے مشرک بھی ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں نا جی۔ اس دور کا مشرک بھی اپنے معبودوں کو جو طاقت مانتا تھا ان میں وہ عطائی مانتا تھا، ذاتی نہیں مانتا تھا، اور اپنے معبودوں کو اللہ کے دربار میں سفارشی مانتا تھا، انہیں سارے اختیارات نہیں دیتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ سخت مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں جنگل اور دریا کی آفتوں سے نجات دیتا ہے جب تم گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارتے ہو۔ قبر پرستوں کی ناوی دلیل کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو ظلم کر لیں تو اے محبوب اگر یہ تیرے پاس حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم ہوا ہر قسم کا مجرم آج آپ کی قبر پر جائے اور وہاں حاضر ہو کر آپ سے شفاعت کا سوال کرے تو اللہ کے نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کر مانگنے سے اللہ سارا کچھ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے اس کا جواب سنیے، جاؤ کا تیرے پاس آئیں، اس سے مراد قبر نبی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نبی کی زندگی میں نبی کے پاس آ کر سوال کرنا ہے۔ وگرنہ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجیے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ذکر ہے جن لفظوں میں اللہ نے تعلیم نہیں دی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہودیوں کی بدترین خصلت تھی وہ سلام کے الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت نے وضاحت کی جاؤ کا اس سے مراد نبی کی زندگی میں نبی کے پاس آئیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، نبی سے معافی کی درخواستیں کروائیں، یہ عین توحید ہے۔ لیکن اس آیت سے قبر نبی پر آ کر دعائیں کرنے کی دلیل نہیں ملتی۔ معلوم ہوا دونوں آیات اس سے مراد آپ کی زندگی ہے، یہ آیات قبر نبی پر آ کر مانگنے کی دلیل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان منافقین سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگے تو یہ نفی میں سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ سارے واقعات نبی کی زندگی کے ہیں، نبی کی زندگی میں نبی کے پاس آ کر نبی سے دعا کروانے کے ہیں۔ گناہوں کی اللہ کے نبی کے پاس آ کر دعا کروانا یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اسی لیے ایک نابینا صحابی آئے اور آپ سے آ کر آپ کی زندگی میں آپ سے دعائیں کروائی، اور جب آپ فوت ہو گئے، آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے تو عمر ابن خطاب کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا نبی کے چچا کو لے کر آتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، اب ہمارے نبی تو تیرے پاس آ گئے، اب ہم اس کے چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کرے گا اللہ تو اس کی دعا سن کے ہمیں پانی پلا دینا، ہم پہ بارش برسا دینا۔ اگر قبر نبی پر آ کر دعائیں مانگنا، نبی کو پکارنا، اغثنی یا رسول اللہ کی صدائیں لگانا دین اور ایمان ہوتا، توحید ہوتی، نبی کی یہ تعلیم ہوتی، صحابہ نے یہ سیکھا ہوتا تو حضرت عمر چچا عباس کو لے کر کیوں آئے؟ وہی قبر رسول پہ کھڑے ہو کے آواز لگا دیتے۔ ایک اور دلیل سنیے، 10ویں دلیل کہتے نہیں تسی مننا تے کوئی نہیں، دیکھو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو، اللہ خود کہہ رہا ہے صبر سے اور نماز سے۔ ایک ذاکر کہتا ہے صبر اور نماز یہ دین اسلام کی فروع ہے، اہل بیت دین اسلام کی اصول ہے۔ جب فروع سے مانگنا جائز ہے تو اصول سے مانگنا تو بالاولیٰ جائز ہے۔ نعرہ حیدری کی چھال آئے نیچے سارے نعرہ حیدری علی۔ ارے بھائی
یہ آیت پیش کرنے والے ایک لمحے کے لیے سوچو، کبھی دنیا میں کسی نے یہ کہا اے نماز مدد کر، اے صبر مدد کر کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مانگنا شروع کرو اے نماز مدد کر، یا نماز المدد، یا نماز المدد، یا روزہ المدد، یا صبر المدد؟ نہیں، بلکہ مفتی احمد یار گجراتی اپنی کتاب جاء الحق صفحہ 194 پر لکھتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، تو نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے نا، جب اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو رسول اللہ سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کا جواب سنیے کہ ایسی بات کہنے والا اس کی کھوپڑی ذرا الٹی ہے، احمق ہے، وگرنہ آیت صاف بتا رہی ہے آپ کو تکلیف آئے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، آپ پر مصیبت آئے صبر کر کے اللہ سے دعا کرو، تو اللہ عز و جل اس نماز اور صبر کے بدلے میں تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو اتار دے گا۔ قبر پرستوں کی 11ویں دلیل خطبات کاظمی پر صفحہ 92 پر لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس اللہ کی عطا بھی عام ہے اور رسول کی تقسیم بھی عام ہے، وہ دنیا بھی دیتا ہے، نبی دنیا بانٹتے ہیں، وہ دین دیتا ہے، میں دین بانٹتا ہوں۔ علم، اولاد، ایمان، غرض، دین و دنیا کی ہر نعمت اللہ دیتا ہے اور رسول اللہ بانٹتے ہیں۔ جب رسول ہر چیز بانٹتے ہیں تو نبی سے کیوں نہ مانگا جائے؟ ہائے ہائے، وہ ملنگ سے کسی نے کہا تھا نماز پڑھ لیا کر، انہوں نے کہا ہے اوکھیاں گلا نہ کر، قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز والو، ایمان والو، نماز کے نیڑے بھی نہ جانا۔ انہوں نے کہا اگے تے پڑھ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تب۔ انہوں نے کہا اینے تے عمل کر لیں دے، اگے پھر ویکھاں گے، اتنا تو مان لینے دو۔ ارے بھائی یہ حدیث سنانے والے، کاش تو نے حدیث پوری پڑھ دی ہوتی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اگر یہ حدیث پوری پڑھ دے معاملہ ختم ہو جائے۔ پوری حدیث یوں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ معطی، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ حدیث میں ذکر کس کا ہے؟ تفقہ فی الدین کا، دین کے فہم کا، دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا، حدیث کے الفاظ اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے۔ یہاں عطا سے مال و دولت، اولاد مراد نہیں، بلکہ تفقہ فی الدین مراد ہے، وہ فہم مراد ہے جو کتاب و سنت کے معنی اور مفہوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ آج تک حدیثوں کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کوئی شخص بھی نبی کریم کی تعلیمات سے بے نیاز ہو کر، آپ کے اس پہنچائے ہوئے دین سے آزاد ہو کر کوئی شخص دین کا تصور حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجیے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین کے تمام خزانوں کو خرچ کر دیں تو بھی ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو تو اللہ نے ہی جوڑا ہے۔ قرآن حکیم کی ان واضح آیات کے بعد اور کیا دلیل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مختار کل مانے، مشکل کشا مانے، مدد کرنے والا مانے؟ قدرت و اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کائنات کے جتنے خزانے ہیں تو سارے خرچ کر دیتا، اوس و خزرج کی پرانی دشمنیوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ ارے جو یہ نہیں کر سکتے تھے وہ تمہاری اور میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختار کل اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی، قبر پرستوں کی ایک اور دلیل یہ ہے، کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی۔ اب کنجی جو ہے، کنجی کا معنی اختیار کے ہیں، اللہ نے تمام اختیارات اپنے حبیب کو عطا کر دیے۔ حضور جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور جس سے جو چاہے چھین لے، کسی کو نہ عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اس کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت سنیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس تھے پر اتو اتو کہندے سن کے نہیں تھے، اصل میں تھے۔
اوپر اوپر سے کہتے تھے نہیں تھے. اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے, نبی اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. آیت میں اللہ کے دیے گئے خزانوں کی نفی ہے جس سے ذاتی اور عطائی کی تعویل ختم ہو جاتی ہے, اس کی گنجائش نہیں رہتی. قرآن جس کی نفی کرتا ہے حدیث میں اس کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے مراد, صحیح بخاری کی اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مصر اور شام کی فتوحات ہیں اور خزانوں سے مراد مال و دولت ہے, جیسا کہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم, اور اللہ کے رسول تو چلے گئے اور تم انہی یعنی خزانوں کو اکٹھا کر رہے ہو. اس مفہوم کو واضح طور پہ سورۃ یوسف میں بھی سمجھا جا سکتا ہے جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض, اے بادشاہ تو مجھے زمین کے خزانوں پر مسئول بنا دے. تو وہ کون سے خزانے ہیں جو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں؟ قبر پرستوں کی ایک اور دلیل ہے, کہتے ہیں ایک روایت میں ہے اگر مدد لینی ہو تو کہہ دیا کرو یا عباد اللہ, یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. ملا علی قاری لکھتے ہیں عباد اللہ سے مراد فرشتے, مسلمان یا جن یا رجال الغیب یعنی ابدال وغیرہ ہیں. مسافروں کو اس حدیث کی بڑی سخت ضرورت ہے اور یہ مجرب عمل ہے, جب بھی ان کو ابدال کو پکارا جائے تو مدد ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں عتبہ نامی ایک راوی ہے جو مجہول راوی ہے اور ایک راوی ابن حسان کو محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ حدیث مردود روایت ہے, اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہا جا سکتا. غیر اللہ کو پکارنے کی 14ویں دلیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے پھر کیوں نہ مصیبتوں میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں, اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں. جواب سنیے, آئیے اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رحمت کیسے ہے؟ اہل ایمان کے لیے بھی رحمت ہے, کفار کے لیے بھی رحمت ہے. اہل ایمان کے لیے رحمت اس طرح کہ ان کے آنے سے مسلمانوں کو ہدایت ملی, مسلمانوں کو ایمان نصیب ہوا, اور کافروں کے لیے رحمت ایسے کہ وہ سابقہ کفار جن پر نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب اچانک آ جایا کرتا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان رسول کی تکذیب کرنے کے جرم میں ان پر اچانک عذاب نہیں آئے گا. رحمت للعالمین کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ کے نبی مشکل کشا ہے, حاجت رواں ہے, یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ نے سیکھا اور نہ صحابہ نے سیکھ کے آگے کسی کو سکھایا. کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا, دیکھو مدد مانگنے کا حکم اللہ خود قرآن میں دیتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, مدد کرو نیکی کے کاموں پر, تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو. تو کیا اللہ اپنے بندوں کو ناجائز کام کی تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو مدد کرنے کا حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم ضرور اس پہ ایمان لے کے آنا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو مدد کا حکم دے کر شرک کی تعلیم دی. عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ عیسیٰ نے قرآن میں کہا, قرآن میں الفاظ موجود ہیں, عیسیٰ نے کہا قال من انصاری الی اللہ, کون ہے میری اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا. تو کیا عیسیٰ پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ ان تینوں آیات کو سامنے رکھیے اور جواب سنیے. دعا و پکار اور امداد جو ما تحت الاسباب ہیں وہ اتفاق درست ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کے پاس سبب ہے, اس کے پاس پانی ہے, آپ کو بھائی مجھے پانی پلا دے, وہ آپ کو آ کر پانی پلا دے, یہ اتفاق ہے. اور یہاں پر میں اپنے بہت بڑے عالم پاکستان کے محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کا ایک وہ لفظ بھی بیان کرنا چاہوں گا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو نا کہ آپس میں بیوی سے سامان مانگنا, بیوی سے روٹی مانگنا, بیوی سے سالن کھانا مانگنا, یہ بھی تو شرک بن جاتا ہے, غیر اللہ سے مانگ رہے ہو. کہا ہم نے مرنے کے بعد, بیوی کو دفنانے کے بعد کبھی قبرستان میں جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ اٹھ کے روٹی پکا دے پھر آ کے پہ جائیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. مر گئی, معاملہ ختم ہو گیا. ہم ان سے مانگتے ہیں جن کے اسباب موجود ہیں, جو ظاہری طور پہ موجود ہیں. ان سے مانگنا کوئی انسان فطری قوت کے ساتھ اگر کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مشرکین مکہ کو مشرک اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء, اولیاء, ملائکہ اور جنات کو ان معاملات میں پکارتے تھے جن میں اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا. اللہ نے مخلوقات میں کسی کو زندہ کرنے اور مارنے کا اختیار نہیں دیا, بیماری سے شفا دینے کا اختیار نہیں دیا, رزق عطا کرنے کا اختیار نہیں دیا.
دیا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی تقدیر بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، کسی کے دل میں محبت و نفرت کے جذبات بدل کرنے کے کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جو اختیار خالص اللہ کے پاس ہے، ان اختیارات میں غیروں کو پکارنا شرک ہے۔ اسی طرح کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، کس کو موت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان علوم، قدرتوں اور صفات کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے۔ ما فوق الاسباب میں اللہ کے سوا کسی کو امداد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ بزرگوں سے ان کی زندگی میں دعا کروانے والا مواحد ہے، اور مرنے کے بعد ان بزرگوں کو مشکل کشا سمجھنے والا، حاجت روا سمجھنے والا، اس مردے کو داتا اور غوث اعظم سمجھنے والا، یہ انسان اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے اور یہ مشرک ہے۔ ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے نبی کے پاس نابینا نے آ کر کہا تھا میرے لیے دعا کرے، تو آپ نے دعا کروائی۔ کسی سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، اس کے اختیار ختم ہو گئے، اب اس کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں، قبر پرستوں کی ایک اور دلیل ہے کہ ہمارے آقا کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ آیت کریمہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم عطا دونوں کی ایک جیسی ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی عطا کرتے ہیں۔ آیت کا صاف سیدھا اور واقعات کے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اور مال غنیمت کی حصول کی وجہ سے مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین کے حالات بھی مالی طور پہ درست ہو گئے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ قیامت تک کے لیے آسودگی، فراغت، مال و دولت اللہ کے رسول عطا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو یہ کہ صرف توحید کو بھی نہیں سمجھے، بلکہ توحید کے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے ایسے اپنے مرضی کے نقطے نکالتے ہیں جس سے خالق اور مخلوق کے اندر عابد اور معبود کا فرق ختم ہو جائے۔ اللہ کے لیے سوچئے، یہ فرق جو عابد اور معبود کا آپ ختم کر رہے ہو، یہ مفہوم کسی صحابی نے کیوں نہیں سمجھا، کسی امام نے کیوں نہیں سمجھا، کسی مفسر نے کیوں نہیں سمجھا، تابعین تبع تابعین نے کیوں نہیں سمجھا۔ آج یہ مفہوم نکالا گیا کہ اللہ کی بھی اتنی ہی عطا ہے جتنی رسول کی عطا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ عابد اور معبود میں فرق کو ختم کر رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ تو آئیے محبت رسول کو اپنائیں، لیکن اس کی آڑ میں شرک کے دھندے کرنے والوں سے اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات روکیں۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ نبی کی محبت کا چولا پہن کر نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اپنی محبت اللہ کے لیے خاص کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔